السلام علیکم دوستو، خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے اداکاروں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے صرف پیسے کی لالچ میں آ کر اپنے ہیرے جیسے ملک پاکستان کو چھوڑ دیا۔ دوستو، یہ ایسے اداکار ہیں جنہوں نے عزت، دولت، شہرت سب کچھ اپنے ملک پاکستان سے کمایا، لیکن چند روپوں کی خاطر غداری کی لعنت کا توپ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ دوستو، ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں عدنان سمیع کی۔ دوستو، اگر عدنان سمیع کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے والد پاکستان ایئر فورس میں کمانڈر تھے۔ انہوں نے 1965 کی جنگ میں انڈیا کے خلاف کئی کارنامے سر انجام دیے۔ عدنان سمیع کی پیدائش تو پاکستان میں ہوئی، لیکن یہ بھی ایسے اداکار ہیں جو روپوں کی لالچ میں پاکستان کو چھوڑ گئے۔ عدنان سمیع نے اپنا نام مقام سب پاکستان سے ہی حاصل کیا۔ ان کی ایک حمد اے خدا اے خدا پی ٹی وی پر ہر روز نشر کی جاتی تھی۔ پاکستان میں فیمس ہونے کے بعد انہیں انڈیا میں گانے کے لیے بلایا گیا۔ بھارت میں یہ وزٹ ویزے پر گئے تھے، لیکن جانے کے بعد انہوں نے واپس آنے کا نام نہ لیا۔ ہندو جو کہ بھارت میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں، تو وہ بھلا باہر سے آئے ہوئے مسلمان کو کیسے تسلیم کر سکتے تھے؟ عدنان سمیع نے جب اپنا کیریئر خطرے میں دیکھا تو انہوں نے بلا وجہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈے کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے انٹرویوز میں پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر پر عدنان سمیع نے مودی کا ساتھ دیا۔ جب بھارتی فوج کشمیر میں اپنی بربریت اور جاہلیت ظاہر کرتی تو یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ہندوستانی فوج اور مودی کو مبارکباد دیتے۔ حتیٰ کہ اگر معمولی سا سانحہ بھی بھارت میں ہوتا تو یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہتے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کمینے نے پاکستانی عوام کو غلاظت کا ڈھیر تک کہہ دیا تھا، جس کے نتیجے میں بھارت نے سٹیزن شپ اس کے منہ پر دے ماری۔ اس کے بعد ان کا یہی کام تھا، یہ اپنے ہر انٹرویو اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کو ذلیل کرتے رہتے تھے۔ دوستو، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلے کہ ان کی بیوی اپنے بچے کو لے کر ان سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ ان کے بچے کا نام اذان سمیع ہے، جنہوں نے اپنا بچپن تو انڈیا میں گزارا، لیکن اب وہ پاکستان آ چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو جوائن کر لیا ہے۔ اذان سمیع کہتے ہیں کہ میں پاکستان صرف اس لیے آیا ہوں کہ جس طرح میرے نانا نے اس ملک کے لیے کافی قربانیاں دی، میں بھی اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ میں اپنے باپ کے کارناموں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور اسی شرمندگی کی وجہ سے میں اپنے پیارے وطن پاکستان میں آیا ہوں۔ دوستو، اس کے بعد ایک مشہور پاکستانی اداکارہ جس کا نام سلمیٰ آغا ہے، اسے اس لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ سلمیٰ آغا کو چھوٹی سی عمر میں ہی فلموں کی آفر آنے لگی تھی، کیونکہ یہ اپنے یونیورسٹی تھیٹر میں کافی زیادہ مقبول و مشہور ہو گئی تھی۔ سلمیٰ آغا اور جاوید شیخ کی جوڑی کافی زیادہ مشہور ہوئی۔ انہوں نے بعد میں آپس میں شادی بھی کر لی، لیکن ان کی شادی زیادہ دیر نہ ٹک سکی اور دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ سلمیٰ آغا نے دوسری شادی کی، جن میں سے ان کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ سلمیٰ آغا کہتی ہیں کہ میں پیدا تو پاکستان میں ہوئی ہوں، لیکن میرے خون کے ہر ایک قطرے پر بھارت کا نام لکھا ہے۔ سلمیٰ آغا نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے نانا جان ہندو تھے اور ان کا تعلق کپور خاندان سے تھا، اس لیے میرا تعلق بھی انڈیا سے ہے اور میں بھی کپور خاندان کی اولاد میں سے ہوں۔ پاکستان کے ایک مایہ ناز یوٹیوب چینل نے جب اس بات کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سلمیٰ آغا کی نانی اور نانا دونوں مسلمان تھے، جن کی ایک بیٹی تھی جو کہ سلمیٰ آغا کی والدہ تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ان کی نانی نانا علیحدہ ہو گئے۔ علیحدگی کے بعد سلمیٰ آغا کی نانی کو ایک ہندو شخص سے پیار ہو گیا۔ اس ہندو شخص کا تعلق کپور خاندان سے تھا۔
یہ شخص سلمیٰ آغا کے لیے اپنا گھر بار خاندان نسل ہر چیز چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے خاندان نے اس شخص سے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ اس شخص نے سلمیٰ آغا کی نانی سے شادی کی۔ ان دونوں نے سلمیٰ آغا کی والدین کو ایک بیٹی کے طور پر پالا، لیکن یہ حقیقت میں اس شخص کی بیٹی نہیں تھی۔ تو بھلا پھر سلمیٰ آغا کا تعلق کس طرح کپور خاندان سے ہوتا ہے؟ دوستو، ان سب باتوں کو کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ انسان جہاں بھی جائے، جو کچھ بھی کرے، لیکن اسے اپنے ملک سے غداری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہیں دوسرے ملک جا کر اپنی شہریت تو حاصل کر لے گا، لیکن اپنے بیک گراؤنڈ کی جانب جب بھی دیکھے گا تو اسے غداری جیسے لقب سے پکارا جائے گا، کیونکہ غداری کا طوق ایک ایسی چیز ہے جو جس کے گلے میں ایک دفعہ پڑ جائے تو پھر عمر بھر نہیں اترتی۔ دوستو، ایسے شخص جو اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو بڑے ادب و احترام سے یاد کرتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ صاحب اور جی لگاتے ہیں۔ لیکن جو شخص غداری کرتا ہے اسے لوگوں کی گالیوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ دوستو، یہ ایسے اداکار تھے جو محض پیسے کی لالچ میں اپنے پیارے ملک کو چھوڑ کر ہندوستان میں چلے گئے اور وہیں جا کر رہنے لگے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔